حاجہ بیگم کے جانے کے بعد اس نے سرسری سا روم کو دیکھا تھا۔ وائٹ کلر کا یہ کمرہ جس کے کرٹنز اور صوفے بلیک جبکہ بیڈ شیٹ وائٹ تھی، جسے آج کے دن سرخ پھولوں سے ڈھک دیا گیا تھا۔ بیڈ کی سائڈ پر سفید جالی دار پردے تھے جن پر سرخ پھولوں سے ہی سجاوٹ کی گئی تھی، بہت اچھے لگ رہے تھے۔ ماربل کے فرش کو بھی سرخ پھولوں سے ہی تہ لگا کر چھپا دیا گیا تھا۔ اسے کوفت ہونے لگی اس رومانٹک ماحول سے۔ وہ اپنا لہنگا اٹھا کر بیڈ سے اٹھی، دونوں ہاتھوں سے لہنگے کو پکڑے بھی وہ بیڈ کے پاس ہی کھڑی تھی کہ اسے لگا جیسے کوئی کمرے میں داخل ہوا ہو۔ عثمان کو بنا بحث کیے وہ نیک دے کر جلدی سے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی بیوی عام بیویوں سے ذرا ہٹ کر تھی، اس لیے اس نے بھی عثمان سے زیادہ بحث نہ کی۔ دوسرا اسے مکمل طور پر مشرقی روپ میں دیکھنے کی بےتابی بھی عروج پر تھی۔ عرش نے دروازے کی جانب دیکھا تو عارف کنڈی لگا رہا تھا۔ اس نے دروازہ بند کر کے بیڈ کے پاس اسے کھڑی دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اسے لگا جیسے چاند اس کے کمرے میں اترا ہو۔ سفید میدے جیسے رنگت پر میک اپ نے اپنا جادو کیا ہوا تھا۔ میک اپ سے بڑی آنکھیں، تیکھی سے ناک جس پر ہمیشہ غصہ رہتا تھا، میں نتھ پہنے، ماتھے پر جہاں ناگواری سے اکثر بال رہتے تھے وہاں آج ماتا پٹی لگائے، زہر اگلنے والے لبوں کو سرخ رنگ میں رنگے وہ اس کی ہوش اڑا گئی۔ اس نے کب اسے اس روپ میں دیکھا تھا؟ وہ آج زندگی میں پہلی دفعہ تیار ہوئی تھی اور اسے اپنے روپ سے مبہوت کر گئی۔ نظر لگانے کا ارادہ ہے یا پھر پتھر کے ہو گئے ہو؟ اسے اپنی طرف گھوٹے دے کر سٹل ایک جگہ رکنے پر اس نے ناگواری سے کہا۔ چنری وہ پہلے ہی اتار چکی تھی۔ اس کی ناگواریت پر وہ مسکرایا۔ شوہر کی نظر نہیں لگتی کیونکہ وہ اپنے طریقے سے نظر اتار دیتا ہے۔ وہ اس کی طرف بڑھا، اور پتھر تو بن گیا تمہارے اس جادوئی روپ اور سراپے کو دے کر۔ اس سے ایک قدم کے فاصلے پر رک کر اس نے سر سے پاؤں تک اس کا جائزہ لیتے کہا۔ عرش کو شرم کی بجائے کوفت ہونے لگی اس کے ایکس رے کرتی نظروں سے۔ اگر دیکھ لیا ہو تو میں جاؤں؟ اسے اپنے سامنے پہاڑ کی طرح ڈٹے دیکھ کر اس نے ضبط سے کہا۔ کہاں جانا ہے؟ آج جانا نہیں ہے بلکہ اتنے قریب آنا ہے کہ دونوں کی سانسیں بھی ایک ہو جائیں۔ اس نے جھک کر بوجھل لہجے میں اس کے کان میں سرگوشی کرتے وہاں سے گہرا سانس بڑھا۔ اور یہ گھونگھٹ کیوں اتار دیا؟ جانتی نہیں یہ میں نے اٹھانا تھا اور پھر تمہیں رونمائی کا گفٹ دینا تھا۔ اس نے اس کے چہرے کے گرد دوپٹے کو چھیڑتے کہا۔ وہ بچی تو نہ تھی، نہ اس کے بوجھل لہجے اور زبانی جملوں کو سمجھ نہ پاتی۔ مجھے کوئی گفٹ نہیں چاہیے، وہ روکھے سے لہجے میں کہتی جانے لگی سائڈ سے۔ ایسے کیسے تمہیں نہیں لینا؟ تم مت لو لیکن مجھے تو میرا گفٹ لینے دو۔ اس نے اس کے دوپٹے کا پلو ہاتھ میں لپیٹتے اسے روکا اور خود اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کیسا گفٹ؟ ابھی پتہ چل جائے گا۔ وہ مسکراتا اس کے لبوں کو فوکس لیے جھکنے لگا۔ نو۔ اپنے ہونٹوں کو نشانے پر دیکھا اس کی گلٹی ابھری۔ یس بیبی۔ اس کے پیچھے ہوتے وجود کو اس نے کمر میں ہاتھ ڈالے اسے کھینچا کہ اس کے سینے کا حصہ بنی وجہ سے اس کے ایک ہاتھ کو اپنے بالوں پر جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس کے ہاتھوں کو کمر پر لا کیے اپنے ہونٹوں پر جھکتے دیکھ کر مچلنے لگی۔ اس کی مزاحمت کو سیدھے سے نظر انداز کیے وہ اس پر جھک آیا اور اپنی نرم گرم گرفت میں اس کے ہونٹوں کو قید کیے اسے محسوس کرنے لگا۔ اس کے ہونٹوں کے نرماہٹ میں وہ مدہوش ہونے لگا۔ عرش اپنے ہونٹوں پر اس کی ستم گری جلتی آدموئی ہو گئی۔ سانس سینے میں اٹکنے لگا۔ وہ بے جان سی اس کے حصار میں کھڑی نرم گرفت سے سخت شدت پکڑتی گرفت پر بالکل بے جان سی ہو گئی۔ عارف آنکھیں بند کی انہیں محسوس کر رہا تھا کہ آنکھیں کھول کر اس کی حالت کو دیکھ کر اسے نرمی سے رہائی دی۔ عرش جو زندگی کی ڈور کو خود سے دور جاتا دیکھ کر نا امید ہو گئی تھی، اس کے نرمی سے چھوڑنے اور سانس کو جسم میں جاتے محسوس کر کے اس نے شکر مندی سے آنکھیں بند کی اور سانس لیا۔ عرش منہ کھولے لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ عارف نے اس کے کھلے بالوں کو اپنے لبوں میں دبا دیا۔ عرش جو ابھی پہلی ابتال پر سنبھلی نہ تھی کہ دوبارہ سے اس مصیبت پر سن رہ گئی۔ عارف نے اس کے لبوں کو 2 سیکنڈ کے بعد چھوڑ دیا۔ انتہا کہ کوئی فضول انسان ہو۔ اس نے سانس کی دشواری پر آنکھوں میں آنے والی نمی کو دھکیلتے ناگواری اور غصے سے کہا لیکن تمہارا ہوں۔ اس کے لبوں کو انگوٹھے سے مسلتے اس نے کہا دیکھو عارف میں اب یہ سب نہیں چاہتی۔ اپنے غصے کو دباتی وہ تحمل سے بولی کیا یہ سب؟ وہ اب اس کی ماتھا پٹی کو انگلی کی پوروں سے چھو رہا تھا۔ یہی جو تھرڈ کلاس حرکتیں کر رہے ہو۔
اس نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ میں بالکل بھی نہیں سمجھا تم کیا کہنا چاہ رہی ہو، وہ مصنوعی ناسمجھی سے بولا۔ میں ابھی اس رشتے کو شروع نہیں کرنا چاہتی، آخر وہ ڈکے چھپے لفظوں میں بول ہی گئی۔ اور وہ کیوں؟ وہ بھی نہایت سب سے بولا۔ بس میں نہیں چاہتی یہ ابھی، وہی تو پوچھ رہا ہوں کیوں نہیں چاہتی؟ اس نے اس کا چہرہ تھوڑے سے پکڑے اونچا کر کے پوچھا، لہجہ نرمی لیے ہوئے تھا۔ میں ابھی اس سب کے لیے تیار نہیں ہوں، اتنی بڑی ذمہ داری نہیں سنبھال سکتی میں، اور ابھی عمر ہی کیا ہے میری، صرف 18 کی ہوں میں۔ اس نے جواب دیا، تم بس خود کو میرے سپرد کر دو، تمہاری اور اس رشتے سے جڑی ساری ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے میں ہوں۔ وہ جذب سے بولا، اور عمر کا جواب تو بالکل ہی فضول ہے، اس عمر کی لڑکیاں ماں بن چکی ہوتی ہیں۔ اس کی عمر والے جواب کو اس نے رد کیا۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہے، میں نہیں کرنا چاہتی میرڈ لائف شروع ابھی۔ وہ اس کی ہر ڈرمی پر چلائی، وہ اس کی ہر ریزن کو ریجیکٹ کیے جا رہا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ تحمل سے اسے سمجھائے گی، لیکن میں کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بھی آج ہی۔ اس نے بھی سنجیدگی سے کہا، میں تمہارا سر قلم کر دوں گی اگر ایسا سوچا بھی یا میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش بھی کی تو۔ وہ سرخ آنکھوں سے بپھری شیرنی کی طرح داڑھی تھی۔ میں سوچنے پر نہیں کرنے پر یقین رکھتا ہوں، اور شوہر اور بیوی کے درمیان زبردستی نہیں بلکہ پیار ہوتا ہے، جو میں آج یا ساری عمر کرنا چاہتا ہوں تمہیں۔ اس لیے جس سوچ کو بھی تم نے دماغ میں جائے پناہ دی ہے، اسے خروج کر ذہن سے نکال دو، کیونکہ آج کے دن تو ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ اس نے درستگی سے کہا، اور اگر تم تیار نہیں تھی تو کیوں رخصتی سے انکار نہیں کیا؟ تمہاری ہاں سے تو یہ لگا نا کہ تم راضی ہو اس رشتے کو آگے بڑھانے کے لیے، اور اب میرے تمام سوئے ہوئے جذبات جگا کر تم خود بڑی زماں ہونا چاہتی ہو، لیکن میں ایسا ہرگز نہیں کرنے دوں گا تمہیں۔ اس نے اس کے بازو کو دبوچا۔ اپنی اس حسن دو آشنا آتشا روح میں تم نے جو میرے اندر آگ لگائی ہے، اب اسے تم ہی ٹھنڈا کرو گی۔ اس لیے بنا چونچا کیے وہ رہا واش روم، وہاں تمہاری ڈریس ہینگ ہے، پہن کر فوراً باہر آؤ۔ میں چاہتا تو یہ تھا کہ اس روح میں تمہاری تعریف کرو، لیکن میرے جذبات کی دجی اپنی سوچ سے اڑا کر تم نے ثابت کر دیا کہ تم عام لڑکیوں کی طرح نہیں ہو سکتی۔ اس کے تیش پر معاملے کو بے قدر دے کر وہ خود کو پرسکون کرتی، ایک بار پھر نرمی سے گویا ہوئی۔ وہ کسی بھی صورت آج یہ نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ دیکھو، بہت سے شوہر اپنی بیویوں کو ٹائم دیتے ہیں، تو کیا تم مجھے ٹائم نہیں دے سکتے؟ اس نے نرمی سے کہا۔ تم سے کس نے کہا کہ وہ ان کو اتنی آسانی سے ٹائم دیتے ہیں؟ کس دنیا میں رہ رہی ہو تم؟ کوئی بھی مرد اتنی آسانی سے اپنے حق سے دستبردار نہیں ہوتا۔ ہاں، کچھ لوگ دیتے ہوں گے اپنی بیوی کو ٹائم، لیکن صرف اس صورت میں کہ اگر لڑکی کو منتھلی مسئلہ ہو۔ تمہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، حادثہ آنٹی اسوا سے پوچھ چکی ہیں اس بارے میں، اس لیے مجھے بیوقوف بنانے کے بارے میں تو سوچنا بھی مت۔ اور جو بیویاں زیادہ چونچرا کرتی ہیں انہیں ان کے شوہر سمجھا دیتے ہیں، اور وہ بھی اچھی بیوی کی طرح اپنی ضد کو ختم کر کے خود کو ان کے حوالے کر کے عمر بھر کی خوشیاں اپنے نصیب میں لکھ لیتی ہیں۔ اور کچھ ہوتی ہیں تمہاری جیسی بد دماغ اکڑو جو خود کو نہ جانے کیا سمجھتی ہیں، کس شوق سے شادی تو کر لیتی ہیں، لیکن جب حق کی باری آتی ہے تو اپنا دامن بچانے لگتی ہیں، اور جو شوہر کو بدگمان کر کے ساری دنیا کی رسوائی اپنے نام کر کے اپنی ضد کا اچار ڈال کر ماں باپ کو ذلالت کا منہ دکھا کر ساری عمر روتی پھرتی ہیں۔ لیکن میں تمہیں ایسا کچھ نہیں کرنے دوں گا، کیونکہ میں ان مردوں کی طرح بے وقوف ہرگز نہیں ہوں جو اپنا حق لینے کے بجائے چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے چپ کر کے جس طرح کہتا ہوں کرتی جاؤ۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ اس رشتے سے کنارہ اختیار کرنا چاہتے، لیکن وہ ایسے نہیں چاہتا تھا۔ ایسے تو وہ اس رشتے کو سمجھنے کی بجائے دوریاں پیدا کر لیتی اپنے اور اس کے رشتے میں، جو وقتاً نہیں چاہتا تھا، جو قطعاً نہیں چاہتا تھا۔ اس لیے اس نے ساتھی سے کہا، میں تمہارا قتل کر دوں گی۔ اس کو ایک ہی بات پر اٹکے دیکھا اس نے اس کی گردن کو اپنی گرفت میں لیا اور پورا زور لگایا۔ اس کی گرفت جتنی بھی سخت ہو جاتی، عارف جیسے باڈی بلڈر کو کچھ نہیں کہہ سکتے تھی۔ عارف نے گردن چھڑوانے کی کوشش بھی نہ کی اور اس کے سرخ چہرے کو دیکھنے لگا۔ اتنی تنگی میری سانسوں پر کرنا جتنی تم اپنی دفعہ برداشت کر پاؤ۔ سر سراتا زمانی لہجہ عرش نے اس کی گردن پر مزید زور دیا، لیکن اس کے چہرے درد کے کسی تاثر کو نہ دیکھ کر چھوڑ دی۔ اچھی کوشش تھی، لیکن میرے بدلے کے لیے تیار رہنا۔ اس نے اس کے ہونٹوں کو ساتھی سے مسلا اور عرش نے نفرت اور ناگواری غصے کے ملے جلے جذبات سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ کتنی دفعہ جھٹکو گی یہ ہاتھ؟ آج یہ ہاتھ پور پور تمہاری نرماہٹ کو محسوس کرے گا۔
عرش نے کوئی رسپانس نہ دیا۔ اب تم خود چل کر واش روم جاؤ گی کہ گود میں اٹھانے کی زحمت کرنی پڑے گی مجھے؟ اس نے اسے ایک جگہ منجمن دے کر طنز کیا۔ عرش کو جب لگا کہ کوئی فائدہ نہیں تو واش روم چلی گئی۔ واش روم کا دروازہ ٹھا کے ساتھ بند کر کے اس نے کنڈی لگا دی۔ اسے بیچنے کے بعد آرم نے اپنا ماتھا مسلا۔ بہت سار کھپانا پڑے گا اس کے ساتھ، لیکن کمرے کی سجاوٹ اور اس کا ہوش ربا سراپا یاد کر کے اس کے دل میں ہلچل مچی۔ دل گدگدانے لگا، چہرے پر دل فریب مسکراہٹ چھا گئی۔ اپنی شیروانی اتار کر الماری سے ٹراؤزر لے کر وہ ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ اس نے اپنا دوپٹہ زور سے کھینچا۔ کتنے ہی بال پنوں کے ساتھ کھنچ گئے، اسے درد بھی ہوئی، لیکن یہ درد غصے پر حاوی ہو گیا۔ میرے ساتھ یہ زبردستی کرے گا۔ اس نے جھمکا بے دردی سے اتارا۔ میں اس کا منہ نہ نوچ لوں۔ دوسرا جھمکا بھی اتار کر پہنکا، جیسے سارا غصہ ہی اس کا ہو، قصور اسی کا ہو۔ باری باری زیور کو اتارتی وہ اسے کوس رہی تھی اور ساتھ ساتھ بھی یہ سوچ رہی تھی کہ کیسے آج چھٹکارا پائے، لیکن کچھ سمجھ نہ آیا۔ ایک کام کرتی ہوں، باہر ہی نہیں جاتی۔ ہاں یہ صحیح ہے، لیکن اس تھان سے کیسے چھٹکارا پاؤں؟ اس نے کوفت اور الجھن سے اسے دیکھا۔ سارا میک اپ اور زیور وہ اتار چکی تھی، بس لہنگا ہی تھا اب۔ اسے عرب کی بات یاد آئی کہ اس کا ڈریس واش روم میں ہی ہے۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو وہاں سرخ نائٹی جو کہ نیٹ کی تھی ہینگ تھی، اس کا رنگ سرخ ہوا غصے سے۔ یہ نائٹی پہننا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہ تھی، شرط یہ تھی کہ وہ اپنے کمرے میں ہوتی یا پھر عرب اسے ٹائم دیتا تو وہ اسے پہن بھی لیتی، لیکن اب جب اس کے خطرناک ارادوں سے وہ واقف تھی تو پھر وہ کیسے یہ حماقت کرتی؟ وہ یہ حماقت کبھی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے وہ لہنگے میں ہی کھڑی رہی۔ لیکن ایک تو واش روم میں کھڑے ہونا اور وہ بھی اس بڑے بڑے لہنگے میں، اوپر سے اسے گرمی بھی لگنا شروع ہو گئی۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ نائٹی زیب تن کر لی۔ نائٹی پہن کر بھی وہ لب کچلتی ادھر ادھر چکر لگانے لگی۔ آخر کب تک وہ اندر رہتی؟ ساری رات یہاں گزارنے سے تو رہی۔ آج تم ڈر رہی ہو؟ اس سے اس کے دماغ نے سوال کیا۔ دل نے جواب دیا ہاں۔ اس نے دل کو ڈپٹا۔ اس سے نہیں، اس کے تھرڈ کلاس جذبات سے ڈر رہی ہوں۔ وہ بڑبڑائی تو کیا اب تم کمزور ہو گئے ہو جو اس کے جذبات سے ڈرنے لگی، یا پھر تمہیں ڈر ہے کہ تم اس کے جذبات کے آگے ہار کر اپنا آپ اسے سونپ نہ دو؟ دماغ نے پھر مداخلت کی۔ ہاں تو صحیح ہے نا، شوہر ہے وہ، اس کا حق ہے اس کا، اگر وہ اپنا حق لینا چاہتا ہے تو غلط کیا ہے؟ دل کو دماغ کی بات پسند آئی تو وہ بھی میدان میں اترا۔ نہیں، نہ تو میں کمزور ہوں، نہ ہی اس کے آگے ہاروں گی۔ عرش آج بھی بہادر ہے، اپنی دفاع کرنے آتا ہے مجھے، اس نے خود کو بابر کروایا۔ دروازہ کھل کر اس نے تھوڑا سا منہ باہر نکالا تو کمرہ خالی تھا۔ اس نے سکھ کر سانس لیا اور کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرے کے خوابناک ماحول سے اسے وحشت ہونے لگی۔ اس نے آگے بڑھ کر جالی پر لگے سارے پھول نوچ کر پھینک دیے، ہاتھ مار کر بیڈ پر سے ساری پتیاں نیچے پھینک دی، بیڈ شیٹ نیچے پھینک دی، فرش پر بکھرے پھول اس نے پاؤں سے کچل دیے۔ اپنا انجام دے کر اس نے مسکراتی نظر کمرے میں دوڑائی، جو کچھ حد تک کمرے کو بگاڑنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ فنٹاسٹک، اس نے اپنی تعریف کی۔ اب جب تم کمرے کی یہ حالت دیکھو گے تو تمہیں مجھ پر غصہ آئے گا۔ جواباً میں بے غصے میں تمہیں کچھ بول دوں گی، پھر تم مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ گے، جواباً میں بھی بدلا لوں گی جو تم غصے سے باہر چلے جاؤ گے، اور پھر میں تمہارے پیر پر پھیل کر سو جاؤں گی۔ وہ مسکراتی اپنا پلان خود کو بتاتی۔ فہریہ مسکرائی۔ عارف ڈریسنگ روم سے نکلا تو بیڈ شیٹ اس کے پیروں کے نیچے اپنی ناقدری پر رو رہی تھی۔ وہ جو اپنے اندر ڈھیروں جذبات لیے ڈریسنگ روم سے نکلا تھا کہ بیڈ شیٹ سے ہوتی اس کی نظر بیڈ کی حالت پر پڑی اور پھر اس کے غصے سے رگیں تان گئی۔ اس نے مٹھی بھیجی آنکھوں میں اس کے باغی پن پر سرخ ڈورے پھیل گئے، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ سرخ ڈورے خمار میں بدل گئے۔ بینچی مٹھی خود بہت کھل گئی۔ وہ سامنے ہی اس کی طرف پیٹ کی کھڑی تھی۔ سرخ رنگ کی نائٹی اس کے دودھے جسم پر الگ ہی چپ دکھا رہی تھی۔ گھٹنوں سے اوپر تک نائٹی میں اس کی شفاف دودھے ٹانگیں اور کمر واضح تھی۔ پچھلا گلا گہرا ہونے کی وجہ سے اس کے جذبات کو ویسے ہی آج بھی لگام ہو رہے تھے کہ اس کے عیاں جسم کو دیکھ اس کا دل دمک دمک کر اسے محسوس کرنے کی رٹ لگانے لگا۔ اس پر عمل کرتے اس نے اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لیا، یوں اچانک سے حصار پر عرش کی شہی نکلتی بچی۔ آرم نے اپنے لب اس کے بالوں کو آگے کرتے اس کی پچھلی گردن پر مسکی اور گہرا سانس لیا۔ عرش متوقع ری ایکشن کے برعکس اس کا لمس پا کر جی جان سے کانپی، اس کا لمس تھا ہی شدت بڑھا۔
شریر وہ اس کی گرفت میں مچھلی عارب نے گیرا مزید تنگ کیا اور اسے خود میں بیچا. اچھا کیا بیٹھے پھول بکھیر دیے. میں خود بھی نہیں چاہتا تھا کہ آج ہمارے درمیان کوئی بھی چیز آئے. ہوا وہ پھول ہی کی پتیاں ہی کیوں نہ ہو. میں آج صرف تمہاری نرماہٹ کو محسوس کرنا چاہتا ہوں. اس کے کان میں سرگوشی کرتے وہاں لب رکھتے اس نے اس کی پلاننگ پر مٹی ڈالی. عارب دور ہو. اس نے اسے وارن کیا. عارب نے کس کے گلے لگاتے اسے چھوڑا اور اس کا رخ اپنی طرف کیا. آج ہی تو دور نہیں لا سکتا. کیا تمہیں میری آنکھیں اپنے ہمار کی سرخیاں نظر نہیں آ رہی؟ اس نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کیا. عرش اس کی آنکھوں کی تاب نہ لاتے نظر جھکا گئی. نہیں کر پائی نہ مقابلہ محسا. عرش کو اپنی توہین لگی. کمزور نہیں ہوں میں. تمہارا مقابلہ کر سکتی ہوں میں. اب کہ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھا اعتماد سے بولی. میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ آج ہم دونوں مقابلہ کریں. لڑائی میں نہیں پیار کرنے میں. ہاؤ چیپ. اس نے ناگواری سے اس کے بے باک انداز پر منہ پھیرا. دس از ناٹ چیپ بیبی اٹس رومانس. اس نے اس کی کمر کو جگرتے بال پیچھے کرتے کہا. عرش اپنے گہرے گلے کو دیکھا پریشان ہوئی. پلاننگ کرتے وہ بھول گئی تھی اپنے حلیے کو. عرش نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور کرنا چاہا کہ روح موڑ سکے جبکہ چہرہ دوسری طرف تھا. اس کی سانسوں سے بچنے کے لیے جسے چھپانے کے لیے جتن کرے تھے. اسے تو میں دیکھ چکا. وہ بے باکی سے گویا ہوا. عرش پر تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے اس کے بولڈنس پر. اس قدر یہ بولڈنس اور بے باک ہوگا اس کا اندازہ تو عرش کے فرشتوں کو بھی نہیں تھا. عرش نے غصے سے مزید اس کے سینے پر زور دیا. لیکن یہ کیا؟ اس کا ہاتھ اس کے سینے کے بالوں سے ٹکرایا. اس نے دیکھا تو وہ شرٹ لیس تھا. اس کا چوڑا سینہ اور چوڑے کندھے اس کے سامنے تھے. حفت شرم سے اس کا رنگ سرخ ہوا. عرش نے نظریں ادھر ادھر گھمائی. شرمانا نہیں ہے تمہارا ہی ہوں. دیکھ لو اور آج کی رات تو بالکل نہیں شرمانا. اس نے دوسرا ہاتھ بھی اس کی کمر میں ڈالتے ہاتھ کے دباؤ سے اسے اپنے سینے کا حصہ بنایا. بکواس بند کر اپنی. وہ شرم غصہ حفت سے گھرائی. اوکے ڈارلنگ. بکواس اونلی عمل. اس نے آنکھ دباتے اسے ایک ہی جسم میں باہوں میں اٹھایا. عارب چھوڑو مجھے. اس نے اس کے بال نوچے. نہیں آج تو بالکل نہیں. بلکہ تمہیں بھی کہوں گا مجھے کس کے پکڑنا. بے باکی بھی آج اس بے باک شخص کو دے کر رہ گئی. عرش نے لاکھ ہاتھ پاؤں چلائے. اس کے بال نوچے. اپنے ناخن اس کے سینے پر چبھوئے. لیکن وہ ڈیٹ بنا اسے لیے بیڈ کے پاس آیا اور اسے بیڈ پر نرمی سے لٹا کر خود اس پر جھکا. یہ تم اچھا نہیں کر رہے عارب. میری مرضی نہیں ہے اس سب میں. اس نے اسے آگاہ کیا. اور مجھے تم سے محبت بھی نہیں ہے. ڈونٹ وری. آج بات تمہیں ہو جائے گی. اس کے پیچھے کھسکتے وجود کو اس نے اپنے باہوں میں لیتا قریب کیا. پلیز. جب کچھ نہ بن پایا تو وہ التجا پر اتر آئی. اس طرح التجا کرتی تو مجھے مزید اکسا رہی ہو. اس نے اس کے ہاتھ تکیے سے لگاتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہاں لب رکھے. میرے دل میں نفرت پیدا ہو جائے گی تمہارے لیے. پلیز ایسا مت کرو. اپنے ماتھے پر اس کا لمس محسوس کرتے اس نے اسے بلیک میل کیا. نہیں ہوگی مجھے یقین ہے. اس نے اس کی بات کو ہوا میں اڑاتے اس کے گالوں پر بوسہ دیا. پلیز. ایک بار پھر التجا کی گئی. تم نے تو کہا تھا کہ تم مقابلہ کرو گی. لیکن تم تو التجا پر اتر آئی. مجھے اپنی وہ اور چاہیے جو مقابلہ کرتی تھی تاکہ میں پیار میں بھی مزہ آئے. اس نے اس کی ناک سے اپنے ناک کو سہلاتے کہا. عارب. وہ پھر اسے بات رکھنے کے لیے کچھ کہنے لگی تھی کہ اس نے اس کے باقی کے الفاظ اپنے لبوں میں قید کر لیے. عرش نے مزاحمت کرتے دور ہونا چاہا کہ اس نے اس کی ٹانگوں کو بھی لاک کر لیا. اب وہ پوری کی پوری اس کے حصار میں قید اس کا ستم اپنے لبوں پر جھیل رہی تھی. عارب نے نرمی سے اس کے لبوں کا آزاد کیا. عرش نے ناراض سی نظر سے اسے دیکھا. عارب نے اس کی آنکھوں کا بوسہ لے کر اس کی شکوہ بڑی نظروں سے بچنے کے لیے اس کی گردن میں منہ چھپا لیا اور جہاں بجاں وہاں اپنا لمس چھوڑنے لگا. اس کے مونچھوں کی چبھن اور ہونٹوں کا لمس اپنی گردن پر جہاں بجا پا کر اس کی سانسیں اکھڑنے لگی. عارب نے اس کی گردن سے چہرہ اٹھایا تو وہ گہرے گہرے سانس لیتی اپنی حالت پر قابو پاتی بے حال ہو رہی تھی. عارب نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو اس کی آنکھوں کی سرخی بھی اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ اس پر اس کی محبت کا خمار چڑھنے لگا ہے. عارب نے اسے کس کے گلے سے لگایا اور لائٹ آف کرتے دونوں کو بلینکٹ میں چھپا دیا. عرش کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی. اب عارب جاں بجاں اس پر اپنے لبوں کا لمس چھوڑ رہا تھا. کبھی گالوں پر, کبھی ہونٹوں پر تو کبھی گردن پر. عارب نے نائٹی نیچے کر کے اس کے شولڈر پر لب رکھے اور پھر وہاں سے سفر کرتا گردن اور پھر اس کی گہرائی پر آیا.
عرش پور پور چلنے لگا۔ ساری بہادری تو کہیں دور جا کے سو گئی تھی، اب تو ننھا سا دل کانپے جا رہا تھا۔ اس کے لبوں کے سفر سے عرش اس کے لمس پا خود برداشتہ ہوتی اس کے کندھوں اور پیٹھ پر ناخن چبونے لگی۔ عارف اس کے ناخنوں کی جلن اپنی پیٹھ اور گردن پر پا کر شدت سے اس پر جھکایا۔ وہ جہاں جہاں اپنا لمس چھوڑ رہا تھا وہاں اسے لگا جیسے وہ حصہ آگ میں جل رہا ہو۔ جسم تپش سے جلنے لگا۔ اس نے اپنے سارے جذبات اپنے محرم کے لیے رکھے تھے۔ وہ اپنے سارے جذبات شدت سمیت اس پر لٹانے لگا۔ ستم یہ کہ عرش مزاحمت بھی نہ کر سکی اور وہ کسی دیو کی طرح اس پر حاوی ہو گیا۔